السلام علیکم دوستو، پہلی ویڈیو میں نے آپ کو فیشیں لگانا بتایا تھا، اور اب اس ویڈیو میں آپ کو ڈسٹریبیوشن بورڈ جو ہے وہ کیسے لگتا ہے، ڈسٹریبیوشن بورڈ ڈی کیسے لگائی جاتی ہے، یا اس کو بولتے ہیں تبلون عربی میں اللغۃ العربیہ، ھذا اسم ایش ھذا اسم تبلون، اس کو تبلون بولتے ہیں۔ تو ہم اردو میں اس کو بولتے ہیں جنکشن باکس، یا اسی زبان میں اپنی لینگویج ٹیکنیکل لینگویج میں اس کو ڈسٹریبیوشن بورڈ بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ دوستو دیکھیں 3 تاریں ہیں، ایک کیبل ڈلی ہوئی ہے۔ یہ کیبل کتنے ملی کی ہے؟ یہ ہے 25 ملی، ٹھیک ہے، 25 ملی کی یہ کیبل ہے۔ تو اس کیبل میں یہاں پہ 3 فیز آیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو 3 فیز کا دکھا رہا ہوں۔ 3 فیز اور سنگل فیز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ جب ہمارے گھر میں بجلی والے واپڈا والے آتے ہیں، چھوٹا سا میٹر لے کے یہ 1 فیز دے کے پورے گھر کو چلا کے چلے جاتے ہیں۔ اب جب دوسرا گھر ہے اس کو اس فیز سے جوڑ دیں گے، تیسرا گھر ہے اس کو اس فیز سے جوڑ دیں گے، تو نیوٹرل کامن ہوگی ہر جگہ پہ۔ لیکن یہاں پہ 3 فیز دیا جاتا ہے، یہاں پہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے۔ لوڈ زیادہ یعنی یہاں پہ اب یہ گھر ہے تو اس میں کم سے کم 4 اے سی لگے ہوئے ہیں۔ ایک اے سی سیپریٹ ہے، دوسرا اے سی یہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا اے سی یہ لگا ہوا ہے ایئر کنڈیشن، اور چوتھا دوسرے روم میں ہے۔ تو ایسے کچن ہے، کچن میں بھی بہت ساری فیشیں ہیں، تلاجہ آئے گا یہاں پہ یعنی تلاجہ یعنی فریج آئے گی، تو گیزر وغیرہ ہیں۔ تو لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ 3 فیزوں کو ہر ایک گھر میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر تینوں فیزوں کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں تک ہمارے پاس جو شرکے نے کمپنی نے ہمیں دیا ہے وہ 3 فیز دیا ہے۔ تو یہاں 3 فیز کے بعد ہم نے اس کی ترتیب کیسے کرنی ہوتی ہے، کیسے لگانی ہوتی ہے، کہ پہلے نمبر پہ ریڈ لگانی ہے، RYB یعنی ریڈ یلو بلیو، احمر اصفر ازرق، وہذا اسود تحت۔ طيب یہ جو ہیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، ان کی ترتیب ایسے دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پیچھے سے میٹر میں بھی ایسے ہوں گی، اگر آپ نے ان کی تبدیل بدل دی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایک جو فیلڈ میں ہے وہ یہی ہے کہ ریڈ یلو بلیو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر جو جا رہا ہے وہ کیسے توزع ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ ریڈ یلو بلیو، ریڈ یلو بلیو، یہ جو ہے 12 خط والی تبلون لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ڈی بی ہے 12 بریکروں والی۔ تو یہ 12 بریکر کی جگہ ہم یہاں پہ 6 اور بھی بڑھا سکتے ہیں، 18 کی جگہ پہ 6 اور بھی بڑھا سکتے ہیں، 24 30 ایسے 6 بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ چھوٹا گھر ہے، ہم نے یہاں پہ 12 خط والی لگائی ہے۔ تو یہاں پہ 12 خط والی لگائی ہے تو یہ تاریں ساری جا رہی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہم نے 6 ملی لگائی ہے، یہ 6 ملی، یہ 6 ملی، یہ ہم نے ترتیب بنائی ہے، یعنی ریڈ میں سے ایک اے سی چل رہا ہے، یلو میں سے ایک چل رہا ہے، اور بلیو میں سے ایک اے سی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم تینوں ایک کو ادھر لگا دیں، دوسرے کو ادھر لگا دیں، اور دوسری سائیڈ پہ ادھر لگا دیں تو لوڈ جو ہے وہ 2 فیزوں پہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ یا سارے اے سی ہم ایک ہی فیز میں لگا دیں ریڈ میں تو لوڈ زیادہ پڑ جائے گا۔ وہ مشکل نہیں ہے، لیکن لوڈ کو توزع کر دیں تاکہ مشکل بھی نہ آئے۔ تو اسی وجہ سے دوستو یہاں پہ جو ہم نے بریکر لگایا ہے، اے سی کا جو ہم بریکر لگاتے ہیں 32 امپیئر، ٹھیک ہے، اور جو ہم دوسرے نمبر پہ روم کے لیے یہ 4 ملی کی تار ہے، 4 ملی، یہ تھوڑی موٹی ہے، یہ تھوڑی پتلی ہے، تو اس کے لیے جو ہم لگاتے ہیں وہ ہم لگاتے ہیں 20 امپیئر۔ یہ جو سی لکھا ہوا ہے نا، سی، یہ دیکھیں، یہ یعنی کرنٹ 32 امپیئر یہ گزار سکتا ہے۔ اگر ہم 32 امپیئر سے زیادہ لیں گے تو یہ ٹرپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے یہ نا، یہ ایسے ٹرپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دوستو یہ جو بریکر نیچے مین لگا ہوتا ہے، یعنی کٹ آؤٹ،
پہلے جو لگتے تھے پرانے زمانے میں مین بورڈ جس کو بولتے تھے، یہ ایک مین بریکر لگا ہوا ہے، یہ 100 امپیئر کا ہوتا ہے، دیکھیں نا، یہ 100 امپیئر، یہ 100 امپیئر کو کراس کر سکتا ہے۔ 100 امپیئر کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈیوائڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، 100 امپیئر ہم نے لگایا ہے، یعنی 100 امپیئر گزار سکتا ہے۔ اور جیسے ہی کوئی شارٹیج ہوتی ہے پیچھے سے تو یہ پہلے نمبر پہ یہ بریکر ٹرپ ہو جاتے ہیں۔ فرض کریں آپ کا، ہم ہر روم میں، ہر کمرے میں یہ تینوں فیز ہی جانے دیتے ہیں، یعنی یہاں سے 3 فیز اٹھائیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے، ایک اے سی کے لیے، دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں روم کے لیے، ٹھیک ہے نا، روم ہے نا، یہ ایک روم ہے، یہاں پہ ایک اے سی کا خط، ٹھیک ہے، اور دوسرا لائٹوں کا خط، تیسرا یہ جو فیشیں لگی ہوئی ہیں، ساکٹ لگی ہوئی ہیں، یعنی ان کا خط ہم الگ الگ ڈالتے ہیں۔ یعنی فرض کریں کل کو ہماری یہ فیش خراب ہو جاتی ہے، یہ ہمارا ایک کیا نام ہے اس کا، ساکٹ خراب ہو جاتی ہے، تو اس ساکٹ کے خراب ہونے سے ہماری لائٹیں بند نہیں ہوں گی، وہاں سے ڈسٹریبیوشن بورڈ سے ایک بریکر مفتاح ٹرپ ہوگا، تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ بجلی کہاں پہ نہیں آ رہی۔ جب یہاں پہ بجلی نہیں آ رہی تو وہاں پہ ٹرپ ہو گیا ہے شارٹیج کی وجہ سے یا اوور لوڈ کی وجہ سے، تو ہم فوراً اس کو کھولیں گے، دیکھیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فیشیں نہیں چل رہی۔ جب لائٹیں نہیں چلیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ لائٹیں والا خط کون سا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں کمروں میں، روم میں بھی ریڈ، یلو، بلیو تینوں خط ڈالنے چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چلے کہ ریڈ ہم نے اے سی کو دی ہے، فرض کریں یہ ریڈ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ ریڈ ہے، یہ تبلون سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے فرض کریں دیا ہے ریڈ اے سی کو، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تبلون سے ڈائریکٹ نہیں آتا، یہاں پہ ہم لگاتے ہیں تبلون سے، ڈسٹریبیوشن بورڈ سے ہم پہلے ڈالتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، یہ لگا ہوا ہے بٹن، اس میں ڈالتے ہیں تاکہ یہاں سے ہم اے سی کو آن آف کر سکیں۔ اس کے بعد اوپر سے ہوتے ہوئے، انڈر گراؤنڈ ہوتے ہوئے یہاں پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جب یہاں پہ آتا ہے تو ایک کنیکٹر لگاتے ہیں جو نٹ پیچ کے ساتھ ہم کھول بھی سکتے ہیں اے سی کی، کل کو دھلائی کرنے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے یا خرابی کی صورت میں، وہاں سے بٹن آن آف کرتے ہیں اور یہاں پہ کنیکٹر لگا دیتے ہیں۔ تو ایسے دوستو یہ اب ہو گیا اس کا فیز۔ اب دوسرا فیز ہم ڈالتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فیش کے لیے، یہ فیشوں پہ جا رہا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ فیشیں ہیں، ساکٹ ہے، ساکٹوں پہ آئے گا کرنٹ، تو اس نے ریڈ یہاں پہ بھی ریڈ دے دیا ہے، لیکن یہ 6 ملی والی ریڈ ہے، یہ 4 ملی والی ریڈ ہے، یعنی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 4 ملی یہاں پہ آئے گی اور 6 ملی اے سی کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے، تو موٹی تار جو ہے وہ اے سی کے لیے ہوگی اور اس سے تھوڑی پتلی جو ہے وہ ساکٹوں کے لیے، اور اس سے مزید جو پتلی ہیں یہ ہیں 2.5 ملی والی، 2.5 ملی کی ہیں، یہ ہم اوپر لائٹوں کو دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جیسے لائٹیں آن کریں گے، یہ دیکھیں جیسے آف کریں گے یہ اوپر جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوستو اگر اس نے یہاں پہ بھی ریڈ ڈال دیا ہے، یہاں پہ بھی ریڈ ڈال دیا ہے، اگر یہاں پہ ریڈ ہے یہاں پہ یلو ہوتی، ٹھیک ہے، آگے بلیو ہوتی تو وہ زیادہ آسانی تھا ڈھونڈنے میں، ٹریس کرنے میں، کل کو فالٹ آنے میں آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ فالٹ ہے اور کیسا فالٹ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ریڈ، یلو، بلیو ہے، تو یہاں پہ اس نے ساری ریڈ لگائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ ریڈ، یلو، بلیو یعنی احمر، اصفر، ازرق، اگر یہ 3 لون ہوتے، 3 رنگ ہوتے تو ہمیں آسانی ہوتا، اور یہ کمپنی کا کام، یعنی ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ ایسے ہی دی گئی ہے، جو ہم نے اپنی فیلڈ میں پڑھا ہے وہ ایسے ہی پڑھا ہے۔ صاف ستھرا کام یہی ہے کہ پہلے نمبر پہ ریڈ، یلو، بلیو، اور ادھر بھی ایسے ریڈ، یلو، بلیو، ریڈ، یلو، بلیو، لیکن اس نے یہ لگا دیا لیکن ہم نے سسٹم چلا دیا ہے، اور یہ کوئی اس کی ابھی صفائی نہیں ہے، یہ ہم نے ایسے ترتیب اس کی کوئی خاص نہیں بنائی ہوئی، ڈریسنگ نہیں کی ہوئی اس کی، ٹھیک ہے،
لیکن لائٹیں ہم نے چلا دی ہیں اور اس کی ڈریسنگ ہونی چاہیے. میری پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے آپ کو ڈریسنگ بھی ملے گی، وہاں پہ خوبصورتی بھی ملے گی. کام خوبصورت ہونا چاہیے، تو لوگ خوبصورت کام کو پسند کرتے ہیں. صاف ستھرا کام ہونا چاہیے. یہ تھوڑا صاف ستھرا بھی نہیں ہے، ڈریسنگ بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا.